بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چلیں آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخرا، نہ مذاق اڑائے یا نہ مذاق کرے، قوم من قوم عسیٰ ان یکونا، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ اڑائے، ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت سے، ان یکنہ خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 پڑھی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک نفسیات بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ میں کوئی تفسیر بیان نہیں کر رہی، بلکہ میں نے شاید ہی کبھی تفسیر بیان کی ہوئی ہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ میرا علم اتنا مکمل ہے کہ میں تفسیریں بیان کر سکوں، میں تو صرف آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتی ہوں۔ جو خود کو سنی کہتے ہیں، جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، خدا را اپنے گھر میں قرآن کھول کے دیکھیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ کوئی بھی فرقے والا آپ اپنے گھر میں قرآن کھولے تو اس کو یہی ترجمہ ملے گا۔ اس لیے خدا کے لیے خود کو مسلمان بنائے، صرف مسلمان بنائے، اور اسی عقیدے کے ساتھ قرآن کھولے اور پڑھے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری شعور کی آنکھیں کھولے۔ کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک نفسیات بیان کر رہے ہیں، ایک بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں نا ہر چیز جو ہے نا وہ سٹیپ سے بتائی جا رہی ہے کہ پہلے انسان کیسے قدم بڑھاتا ہے، پھر کیسے آگے آگے سٹیپ سے وہ نیکی کی طرف بڑھتا جاتا ہے یا بدی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا سٹیپ بتایا گیا کہ کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ کس قدر سخت آیت ہے یہ، اور یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے، مذاق اڑانا، جگتے لگانا، کسی کو ہنسی ہنسی میں ٹانٹ کر دینا۔ یاد رکھیں جو بات ہم سیریس نہیں نا کسی کو کہہ سکتے، وہ ہم مذاق میں لپیٹ کے اگلے کے منہ پر مار دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جب ہمیں احساس ہو جائے کہ شاید ہم نے کچھ ایسا ویسا کہہ دیا ہے، ویسے احساس نہیں ہوتا کوئی بھی، شاید کسی ایک آدھ کو احساس ہو جاتا ہو تو وہ کہتا ہے سوری، کو برا تو نہیں لگا، اور اگلا بندہ مروت میں کہہ دیتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگلا تو ہرٹ ہوا ہوتا ہے نا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ کہ عورت دوسری عورت سے۔ یہاں پہ واضح طور پہ عورت کا لفظ آیا ہے۔ ہم عورتوں کو بہت عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کو مذاق اڑانے کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ایک مچھر بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے،
فرمایا کہ یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کو مذاقوں میں ضائع نہ کرو۔ اگر کسی کو کچھ خاص مل گیا ہے اور کسی کو نہیں ملا، کوئی کمی بیشی ہے کسی کے اندر، تو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ کتنا عالی مرتبہ ہو اس کا، تو اس لیے کسی کو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر آگے ہے، ہوتا کیا ہے، پہلے ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر عیب جوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو برے ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے مذاق اڑانا، دوسرا سٹیپ ہوتا ہے عیب لگانا، تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ برا نام۔ اس کو اس طرح سمجھ جائیں کہ اگر کوئی پیدائشی طور پہ بہنگا ہے تو اس کو پہلے مذاق کرنا کہ یہ کس طرح دیکھتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو اینو تو صحیح نظر ہی نہیں آتا، یا یہ تو صحیح دیکھ ہی نہیں سکتا، اندھے ہو کیا، یوں ایسے کرنا، عیب لگانا، اور پھر کیا ہوتا ہے بھنگی بھنگی یا اس طرح کہ اس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کوئی لنگڑا ہے پیدائشی طور پہ تو اس کا مذاق اڑانا، پھر اس کو لنگڑا لنگڑا ہی کہنا شروع کر دینا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی پہ عیب نہ لگائے، نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارے۔ کسی کا پیدائشی طور پہ رنگ کالا ہے تو پہلے اس کا مذاق اڑانا، کبھی کی طرح رنگ کالا ہے، یا یہ اندھیری رات کی طرح کالا ہے، اور یا اس طرح یہ تو ہے ہی کالا، یہ تو کالے کرموں والا ہے، یعنی کہ اس طرح سے کہنا، اور پھر کہنا کالو کالو کہہ کے پکارنا۔ یہاں پہ ایک نفسیاتی نکتہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آئندہ جب بھی کسی کو مذاق کرے تو سوچ لیں کہ ہم کیا ایمان والے ہیں؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پڑتا کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، تو پھر ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہو، کیونکہ ہم نے یہاں تو نہیں رہنا نا، ہمیں تو اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، اور کرائٹیریا کیا ہے، جنت۔ پتہ نہیں وہ ہم سے پہلے کتنی جلدی اپنے حسابوں سے فارغ ہو کے جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، نہ کہ عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتوں کو الرٹ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ، ممکن ہے ان یکن خیر منہن، کہ وہ بہتر ہو ان سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے نہ اپنی لوگوں پر عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو، اچھے ناموں سے پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی وہی اصل ظالم ہے۔ کبھی سوچا ہے مذاق کر کے توبہ کرنی چاہیے؟ کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہم تو مذاق کر کے ہاتھ جاڑ کے اٹھ جاتے ہیں، ہم تو کسی کے اوپر عیب لگا کے مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں، اور ہم تو کسی کو برے ناموں سے پکار کے یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، اور ہم نے اگر توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ وہی اصل ظالم ہے۔ وَلَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں بھی ان آیات کا ترجمہ دیکھیں، آپ کو یہی ملے گا۔ یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ روٹین کی باتیں ہیں، یہ ہماری روٹین لائف سورۃ الحجرات میں ڈسکس ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں سٹیپ بائی سٹیپ پوری سورۃ الحجرات کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے اور ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری روز و شب ایسے کر لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری روز و شب پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی حال میں، اور ہماری نسلوں کو بھی کسی بھی حال میں ظالموں میں شامل نہ کرے۔ میں تقریباً ہر درس میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو تقریباً آلموسٹ کہ اپنے بچوں کو ضرور اپنے پاس بٹھا کے قرآن کی آیات سنایا کرے۔ یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔
ہم دھڑلے سے ایک دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، پیاری بیوی، لاڈلی بیوی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کر رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ آ رہی تھیں جو قد میں تھوڑی چھوٹی تھیں۔ آپ نے صرف آنکھ کے اشارے سے یوں کیا اور ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا کہ وہ چھوٹے قد والی آ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، زبان سے بھی کچھ نہیں بولی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ یہ اتنی غلط بات ہے کہ اگر اس کو قطرہ بنا کے نہ دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو تمام سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، وہ پینے کے قابل نہ رہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسا کلچر پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اپنی نسلوں میں، اور اگر ہماری باتوں کو قطرہ بنا کے سمندر میں ڈالا جائے تو بدبودار طوفان زدہ پانی بن جائے وہ سمندر، پینا تو دور کی بات ہے، شاید ہم اس کے پاس سے گزر بھی نہ سکیں۔ ہماری باتوں میں اتنی بدبو ہوتی ہے، ہمارے کلچر میں شاید اتنی طوفان بھر گئی ہے، ہماری سوچوں میں بھی، کیونکہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی زبانوں کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو صحیح معنوں میں ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے لیے یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو سنی واپی ان فرقوں میں ضائع مت کرے۔ بہت آسان ہے ہمارا دین، اس کو مشکل ہم نے خود ہی بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے رب راضی ہو جائے اور اس کے بعد رب کے لوگ راضی ہو جائیں۔ یاد رکھے، روز محشر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میری غضب پہ چھا گئی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، وہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں نا، وہ بندہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی۔ تو ابھی وقت ہے، یہ ساری معافیاں تلافیاں اس دنیا میں ہی مانگ لیں، مت یہ سمجھے کسی کو سوری کہہ دینے سے میں چھوٹی ہو جاؤں گی یا وہ بڑا ہو جائے گا۔ نہیں، اصل خسارہ جو ہے نا وہ وہاں کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کبھی کبھی قرآن پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ جو چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہم دھڑلے سے کرتے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو زبان ہے نا، اس کو ہم آئندہ سوچ سمجھ کے حرکت دیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے کسی کا، اور اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے تو فوراً ایکسکیوز کر لیں، سوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی زبانوں کے عذاب سے بچائے اور دوسروں کی زبانوں کے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں یہ قرآن ہمارے اندر، ہمارے عملوں میں، ہماری نیتوں میں رکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔